السلام علیکم ناظرین، یہ مرغہ دیکھیں، یہ انتہائی خوبصورت مرغہ، اس کا نام ہے وائٹ سلکی۔ ویسے تو یہ کہنے میں یہ اس کو مرغہ کہتے ہیں، لیکن یہ بالکل عجیب اس کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے کہ اس کے اوپر جو پر ہیں، بیسیکلی وہ پر نہیں سمجھیں کہ وہ فر ہے، انتہائی ملائم اور خوبصورت۔ اس کو الگ سے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ انتہائی وحشی قسم کا مرغہ ہے جس نے باہر جا کر نہ تو کسی مرغی کو چھوڑنا ہے، نہ ہی کسی مرغے کو چھوڑنا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں اس کو، یہ اس لیے اکیلا ہے، لیکن اس کے باقی جو ساتھی ہیں وہ یہ نیچے۔ یہ جو اس کی بےتابی تھی، ایکچولی بےتابی اس کی یہ ہے کہ مجھے چھوڑے اور میں ان کے پاس جاؤں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ان کو خوبصورتی ان کی دیکھیں کہ یہ بالکل ملائم ہے۔ آپ ان کو ہاتھ لگائیں تو یہ ریشم کا احساس ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دو جوڑے ہیں، دو پیئر ہیں یہ، اور یہ بالکل بچے اپنا انڈے دینے کے بالکل قابل ہیں۔ اور یہ بدماش جو ہے یہاں پہ اندر ڈھکا ہوا ہے، اس کو چھوڑیں گے تو اس نے سب کچھ آ کے زخمی کر دینا ہے۔ تو اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جناب یہ گھر میں آسانی سے رکھا جا سکتا ہے، ان کو پالا بھی جا سکتا ہے، ان کی خوراک کو اتنی زیادہ ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہیں، اور بس یہ ہے کہ ان کا جو ٹمپریچر ہے وہ بہتر رہے۔ ویسے اس کو عام طور پہ پنجرے میں رکھنے کی ضرورت نہیں، اگر گھر میں جگہ ہو تو آپ اس کو آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں، اور بس یہ کہ خوراک پانی کا ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، مگر یہ ان کی گروتھ بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ بہت سارے لیکن کم لوگ ہیں جو یہ شوق رکھتے ہیں۔ عام مرغیاں تو سب گھروں میں ہوتی ہیں، لیکن یہ مرغی جو ہے یہ تو قیمتی بہت ہے۔ اس کو آپ جناب اگر بطور کاروبار لینا چاہیں، ان کے بچے نکلوانا چاہیں تو بچے نکلوا کر ان کو جناب آپ بیچ بھی سکتے ہیں، ان کے انڈے بھی بکتے ہیں، اور اگر آپ انڈوں میں سے بچے نکلوا کر بیچیں تو وہ بھی بہت خوبصورت ہے کہ جناب بچے جب نکلائیں وہ بھی بہت مہنگے بکتے ہیں۔ بس یہ شوقین حضرات جن کو ان کا شوق ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں اب آپ کو ان کے جو مالک ہیں ان سے ان کی بات کرواتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ان کی خوراک اور ان کے جناب کھانے پینے کا کیا انتظام کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ نیاز صاحب ہیں، یہ جو بھی آپ نے مرغیاں دیکھی ہیں یہ ان کو پالنے کا شوق ہے انہیں، اور یہ بہت عرصے سے وائٹ سلکی جو ہے وہ ان کے پاس ہیں، اور یہ بچے تھے، چھوٹے چھوٹے انڈے تھے، انڈے ہو گئے تو یہ اب ماشاءاللہ پیئر بن گئے، مرغیاں بن گئی ہیں۔ تو نیاز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح ان کا خیال رکھتے ہیں اور کیا جناب ان کو کھلاتے ہیں، کیسے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ السلام علیکم نیاز صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کی مرغیاں بہت خوبصورت ہیں، ذرا مجھے بتائیں کہ کیسے ہی آپ کو شوق ہوا، اور یہ کس طرح ان کا خیال رکھ لیتے ہیں آپ؟ یہ اصل میں ایسے ہے کہ شوق کی بات ایسے ہے کہ ایک تو یہ خوبصورت پرندہ ہے، جی گھر میں بھی بچے بھی بڑا شوق سے اسے دیکھتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ یہ کووڈ کی وجہ سے 19 میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تب سے کچھ ہمیں اس طرح کا گھر میں رہ کر کچھ کام کرنے کا شوق ہوا، تو مختلف نسلوں کی مرغیوں کا شوق ہوا، اس میں پلے ماؤتھ، آسٹرولوپ، اور اسی طرح میں نے اس کا بھی شروع کیا، گولڈن بف کا کیا، یعنی اس کے علاوہ بھی 6-7 میں نے نسلیں جو ہیں مرغیوں کی وہ مختلف میں نے اپنے گھر میں پالی۔ واہ جی واہ۔ لیکن اس کے باوجود جو مجھے جو زیادہ اچھا لگا وہ وائٹ سلکی کا کام بھی اچھا لگا، اور ویسے بھی یہ نفیس پرندہ ہے، گھر میں خوبصورت لگتا ہے، اور ورتھ بھی اس کی ہے۔ صاحب، یہ کاروباری پوائنٹ آف ویو سے بھی اچھا ہے، اس کی آمدنی کاروبار کے لحاظ سے بیسٹ ہے، کیونکہ اس میں اگر کوئی بندہ بزنس کے لیے کرتا ہے نا تو اس میں اس کا بیک اپ اچھا ہے،
کہ دوسری مرغی کا انڈا اگر آپ دیسی مرغی کا یا ویسے کوئی عام فینسی مرغی کا آپ انڈا بیچتے ہیں تو وہ 50 روپے کا 60 روپے کا سیل ہوگا. اس کا انڈا جو ہے وہ تقریباً 250 روپے کا 200-250 روپے کا سیل ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اس کے چکس نکلوا کے بیچیں تو وہ 500 سے لے کر 700 تک سیل ہو رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ ایک دن کا چوزا. اچھا ماشاءاللہ اس کو مطلب خاص کیئر کرنی پڑتی ان کو کھلانے پلانے میں یا ٹمپریچر کا بھی ہوم ٹمپریچر پہ جیسے ہم لوگ رہ رہے ہیں آپ سمجھ لیں کہ جیسے آپ جو ماحول پسند کرتے ہیں نا اسی ماحول میں یہ رہ لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے گرمیاں سخت ہوتی ہیں تو ہمیں بھی پنکھے کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو میں پنکھے لگا کے رکھتا ہوں ادھر اس ایریے میں. اچھا یہ باقی عام مرغیوں کی طرح اس کا جو بچے نکالنے کا ڈیوریشن پیریڈ ہے وہ بھی سیم ہی ہے, سارا سیم ہی ہے. جو عام مرغی ہے خوراک بھی اسی کے جیسی ہے لیکن بلکہ ان سے کم کھاتی ہے. یہ ان کی ویکسینیشن وغیرہ کرواتے ہیں؟ ویکسینیشن کا پیریڈ ہوتا ہے یہ تقریباً کوئی 2-2.5 مہینے کے اندر اندر 2-4 اس کی ویکسینیشن ہے شروع میں. تو جب 2-3 مہینے کا ہو جاتا ہے چوزا تو پھر تو ان کی کوئی ضرورت نہیں, پھر ویکسینیشن نہیں چاہیے ہوتی, پھر کچھ بھی نہیں ہے. ابھی اگر ان کو ماحول ٹھیک رکھیں تو کبھی بھی اس کو وہ بیماری کا خدشہ نہیں ہے. یہ کتنے انڈے یعنی سال میں ایک یہ مرغی دے سکتی ہے؟ انڈوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ باقی مرغیوں کی نسبت کم انڈے دیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فینسی برڈ میں آتی ہے اور یہ تقریباً مہینے کے 15 یا 18 انڈے دیتی ہے میکسیمم. یعنی آپ نے ان کو پیٹس کے طور پہ رکھا ہوا ہے؟ یہ زیادہ جو ہے نا پیٹس کے طور پر اپنے شوق کے لیے. ہاں کیونکہ انڈے کی اس کی نہ تو یہ ہے کہ جی ہم پروڈکشن انڈے کھاتے ہیں اس کے, وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں. نہ کوئی بندہ کہتا ہے جی ہم نے میٹ کے لیے رکھا ہے یا ہم گوشت کا شوق کرتے ہیں. تو گوشت کھانا تو وہ دیسی مرغی کا عام لیں تو وہ اس سے کئی گنا سستی ہے. یہ ایک پیر 7,000 سے لے کر 10,000 تک ایک پیر سیل ہو رہا ہے. واہ جی واہ. تو کون بندہ ہے جو اس کا پیر جو ہے یا مرغا لے کے یا مرغی لے کے اس کو 5-4 ہزار کی مرغی جو ہے وہ سیل کا وہ ذبح کر کے کھائے گا؟ وہ شوق نہیں ہے. یہ صرف فینسی برڈ ہیں جو شوق کے لیے رکھے جاتے ہیں. ابھی مارکیٹ میں 5,000 سے لے کر 7,000 تک اس کا پیر سیل ہو رہا ہے. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو حالانکہ اس سیزن میں آ کے نا ان کا اور ریٹ بڑھ جاتا ہے. ابھی جیسے جیسے سردیاں آئیں گی اس کے انڈے کی اس کے بچے کی اور ویلیو بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. نیاز صاحب خوراک کے لحاظ سے بھی یہ نارمل جو ہم گھر میں کھاتے ہیں بچا کچا کئی ایسی چیزیں ہیں جو روٹیاں بچ جاتی ہیں وہ بھی گو کے ڈال دیتے ہیں. چاول بچے ہوتے ہیں وہ جا کے ڈال دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کو عام سبزیوں کے جو پیسز ہوتے ہیں وہ جیسے کوئی گھر میں سبزیاں کاٹ رہے ہیں تو ان کا جو بچا کچھ ہے پتے وغیرہ وہ بھی ہم ان کو ڈال دیتے ہیں. وہ شوق سے کھاتی ہیں. زندہ باد. یعنی کہ یہ کوئی مہنگا شوق نہیں ہے. کوئی اس خوراک کے لحاظ سے رکھنے کے لحاظ سے کوئی مہنگا نہیں ہے شوق. یعنی ایک دن میں میکسیمم اگر اس کو دیکھا جائے تو ایک دن میں اگر 5 سے 7 روپے جانور کا خرچہ ہے. 5-7 روپے میکسیمم. وہ جو فیڈ اس نے کھانی ہے وہ ایک دن میں ہم تھوڑی سی ڈالتے ہیں کوئی 10 گرام 20 گرام وہ کھا کے بس سارا دن. باقی اس نے باقی جو گھر کی ویسٹ ہے ہمارے کچن کی آئٹم ہے ویجیٹیبل ہے فروٹ کا ہے وہ سارا اس کو ڈال دیتے ہیں. سر بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ نیاز صاحب, آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ جی.